لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں میں سے سب سے افضل نعمت جو رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمائی وہ ہے ایمان کی نعمت، اور دنیا کا سب سے کامیاب ترین بندہ وہ ہے جو ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی دولت ایسی دولت ہے جس کی وجہ سے اگر ہمارے نامہ اعمال میں گناہ ڈھیر سارے بھی ہوئے لیکن ایمان ہوا ہمارے پاس، تو ہو سکتا ہے کریم رب ڈھیر سارے گناہوں کو ایمان کے صدقے سے معاف فرما دے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ اگر کسی بدبخت کے پاس عمل تو ڈھیر سارے ہیں، اس نے اچھائیاں بڑی کیں لیکن مرتے وقت ایمان کی سلامتی سے نہ گیا، تو رب کے دربار میں اس کا اتنا بڑا عمل کسی کھاتے کا نہیں رہے گا، اللہ کے دربار سے وہ اپنے عمل کا کوئی فائدہ نہیں پا سکے گا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، میں ان دونوں باتوں پر ایک ایک روایت عرض کر کے اپنی بات کو آگے چلاؤں گا۔ پہلی بات ہے کہ ایمان ہو اور عمل انسان کے پاس اچھے نہ ہوں، گناہ گار ہو، لیکن ایمان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش کر اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اس پہ حدیث سنیے، مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس تھا، ایک شخص فوت ہو گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے، حضرت عمر نے روکا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا تو کوئی نیک عمل ہی نہیں، ساری زندگی گناہوں میں رہا، آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو لوگ حاضر تھے ان سے پوچھا، تم میں سے کوئی شخص جانتا ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام کیا ہو؟ سارے خاموش، چپ ہیں سارے کہ اس کا کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ سرکار نے پھر پوچھا، کسی کے پاس کوئی گواہی ہو، کسی کو پتہ ہو کہ اس نے زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہو؟ سارے خاموش ہیں، کوئی نہیں بول رہا۔ سرکار نے پھر پوچھا تو مجمع میں سے ایک شخص نکلا، اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ ایک دفعہ اسلام کی سرحد پر چوکیدارے کی ضرورت تھی اور چوکیدار طلب کیا گیا تو اور کوئی نہیں تھا، تو اس شخص نے جو آج فوت ہوا ہے، اس شخص نے اسلام کی سرحد پر ایک گھڑی چوکیدارہ کیا تھا۔ سرکار سے عرض کیا کہ میں اس کی یہ ایک نیکی جانتا ہوں۔ اب جس شخص کی ساری زندگی کے عمل کے اعتبار سے کسی نے کوئی نیکی نہیں دیکھی، صرف ایک نیکی ایک شخص نے دیکھی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا صفحے بناؤ، جنازہ پڑھتے ہیں۔ سرکار نے خود جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے سرکار اس کی تدفین تک یعنی قبر میں اتارنے تک ساتھ گئے، قبر بن گئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا اصحابک یظنون انک من اہل النار وانا اشہد انک من اہل الجنہ، فرمایا تیرے ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ تو جہنمی ہے، اور فرمایا میں محمد مصطفیٰ گواہی دیتا ہوں رب نے تجھے جنت عطا فرمائی ہے۔ کیا وجہ بنی؟ وجہ یہ بنی کہ اگرچہ عمل میں کمزور ہے، ایمان اس کا سلامت تھا، تو تھوڑا سا عمل بھی فائدہ دے گیا۔ ایک گھڑی چوکیدارہ کرنا، یہ عمل بھی اس کو فائدہ دے گیا۔ اب کتنی بڑی بات ہے، اللہ کریم جل شانہ کے دربار اقدس میں ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں اس طرح قبول ہوا کہ وہ شخص جنتی ہوا۔ دوسری طرف آئیے کہ اگر عمل ڈھیر سارا ہو اور ایمان نہ ہوا تو پھر وہ ڈھیر سارا عمل بھی کسی کھاتے کا نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حنین کی جنگ ہو رہی تھی اور ایک شخص فرنٹ لائن پہ یعنی پہلی صفوں میں جنگ کر رہا تھا اور بڑے بڑے کافر مار رہا تھا اپنی تلواروں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے لڑ رہا ہے اور کافروں کو قتل کر رہا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ اچانک دشمن کا ایک تیر آیا جو اس شخص کو لگا جو مسلمانوں کے سپاہیوں میں کھڑا تھا، وہ شخص گرا تو صحابہ دوڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، آپ کا غلام شہید ہوا۔ میرے نبی علیہ السلام نے سنا تو فرمایا کلا انہ فی النار، فرمایا ہرگز نہیں، یہ تو جہنمی ہے۔ جنگ کا میدان اور جہاد کی پہلی صفوں میں تلوار اٹھا کے لڑنا کوئی تھوڑا سا عمل ہے؟
تو سرکار جو بڑی دور تک دیکھنے والی نگاہ رکھتے تھے، سرکار نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ تو جہنمی ہے، تم شہادت کی خبریں دے رہے ہو۔ تو جس شخص کو حضور نے فرمایا وہ اس کی تاڑ میں لگ گیا، ٹو میں لگ گیا کہ دیکھو جہنمی کیسے ہے، تیر لگنے سے تو زخمی ہوا تھا لیکن اسے اس زخم کا درد برداشت نہ ہوا۔ کیا کیا اس نے اپنی تلوار یوں کھڑی کی، اپنے آپ کو اوپر گرایا، خودکشی کی، حرام موت مر کر وہ جہنم میں گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا وہ سچ ثابت ہوا کہ یہ جنتی نہیں، یہ جہنمی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ عمل سارا اس کے پاس ہے لیکن بوجہ منافقت کے وہ جہاد کے میدان میں آیا تھا، ایمان نہیں تھا۔ ایمان نہیں ہے تو اتنا زیادہ عمل بھی کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ اب یہ دونوں باتیں ثابت ہو گئیں، ایمان ہو اور ایمان کی سلامتی نصیب ہو تو پھر تھوڑا سا عمل بھی بہت بڑا فائدہ دیتا ہے، اور اگر ایمان نہ ہو تو پھر ڈھیر سارا عمل بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو سب سے بڑا کامیاب ترین اس کائنات کا بندہ وہ ہے جو ایمان کی سلامتی لے کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں نا، بریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ ساری زندگی کلمہ تو ہر کوئی پڑھتا رہتا ہے لیکن کامیاب وہ ہوتا ہے جس کو آخری سانسوں تک ایمان نصیب رہتا ہے۔ کئی بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی نیک عمل کرتے کرتے آخر ان کی بری ہو جاتی ہے اور وہ مرتے وقت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ، کہ ایک شخص ساری زندگی جنتیوں جیسے عمل کرتا رہا حتیٰ کہ جنت اور اس کے درمیان ایک بالشت جتنا اتنا سا فاصلہ رہ گیا، فرمایا موت کے وقت کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ جنتی نہیں جہنمی بن کے جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کیا فرمایا ان الرجل لیعمل بعمل اہل النار، فرمایا ایک شخص ساری زندگی جہنمیوں جیسے عمل کرتا رہا، بے عمل رہا یا کافر رہا، لیکن فرمایا موت کے وقت اسے ایسا عمل اللہ کرنے کی توفیق دیتا ہے جس کے صدقے وہ جہنم میں نہیں جاتا، اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ خوش نصیبی ہے اس بندے کی جس کی آخر اچھی ہو گئی، جس کا انجام اچھا ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے انما العبرۃ بالخواتیم، انجام کا دار و مدار ہے رب کے دربار میں۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا پچھلی زندگی کفر پہ گزری، نہیں، یہ دیکھے گا کہ آخر وقت میں ایمان پہ تھا، اور یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ پچھلی زندگی ایمان پہ گزری، آخر وقت کا اعتبار ہے کہ موت ایمان پہ نصیب ہوئی تو پھر اگلی منزلیں ساری آسان ہیں، اور اگر موت خدا نہ خواستہ ایمان پہ نصیب نہ ہوئی تو پھر اگلی منزلیں اوکھی ہو جائیں گی۔ ایک بات ساتھ یہ بھی یاد رکھنا، ہم ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی بندے کو یہ یقین تو نہیں کہ موت ایمان پہ نصیب ہوگی۔ خطرہ تو ہے، خوف ہے۔ ہم اور آپ، ہم کیا چیز ہیں؟ بڑے بڑے اللہ کے ولی، بلکہ اللہ کے نیک بندے، صحابہ اکرام علیہم رضوان تک وہ لوگ اس بات کا خوف کرتے تھے کہ موت کے وقت کہیں ایمان ہمارا سلب نہ ہو جائے، خطرہ محسوس کرتے تھے، اور کامیابی اسی کی سمجھتے تھے جس شخص کو موت ایمان پہ نصیب ہو جائے۔ تو اس واسطے یہ سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے آخرت کی کامیابی کا کہ ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے بندہ رخصت ہو جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں ما من رجل یامن ان یسلب ایمانہ الا صلبہ، بڑی توجہ سے فرمایا کہ دنیا کائنات کا کوئی بندہ جب اس بات سے بے خوف ہو جاتا ہے ایمان کے معاملے سے، موت کے وقت ایمان کے معاملے کی اسے فکر ہی نہیں رہتی، بے خوف اور بے فکر ہو جاتا ہے، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں الا صلبہ، فرمایا جو بے فکر رہ کے زندگی گزارتا ہے خطرہ ہے کہ موت کے وقت رب اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ اب یہ دیکھو نا، زندگی بھر خوف رکھنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ بے خوف مومن نہیں رہتا، مومن کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ دیکھو جس کے گھر میں دولت ہو اسے خطرہ نہیں رہتا، چور کا، ڈاکو کا، ڈکیتی کا خطرہ رہتا ہے،
ہمارے سینے میں رب نے ایمان کی دولت دی تو مومن کو خطرہ ضرور رہے گا۔ دوستو، حق پرست علماء کی علمی ایمان افروز تقاریر سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام ہم تیرے ہیں کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔